قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو قربانی کے مسئلے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ یعنی اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں رکھتا ہو اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو ایسی حالت میں وہ صاحب نصاب ہے۔ تقریباً 1,40,45,000 روپے کا اگر وہ مالک ہے اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ تو وہ صاحب نصاب ہے۔ نمبر 2، جو مالک نصاب اپنے نام سے قربانی کر چکا، ایک بار قربانی کر چکا اور دوسرے سال بھی وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر اپنے نام سے قربانی کرنا واجب، اور یہی حکم ہر سال ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہاں پر آ کے اٹکے ہوتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال قربانی کی تھی، اس سے پچھلے سال قربانی کی تھی، اس سال میں اپنی بیوی کی کروں گا، اپنے بچوں کی کروں گا۔ تو ایسا کرنا قطعاً حرج والا کام ہے، گناہ والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بے بہراوری کا کام ہے، یعنی دین سے دوری کا یہ عمل ہے اور یہ گناہگاری ہے۔ ایک بندہ صاحب نصاب ہے اور جان بوجھ کے وہ مسئلہ سیکھنا نہیں چاہتا، مسئلہ پوچھنا نہیں چاہتا، اور سارے مسئلے ہم پوچھتے ہیں لیکن اس مسئلے کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور جان بوجھ کر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہے چونکہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے۔ اسی طرح حدیث میں کہ ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیات، اگر کوئی شخص صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف سے کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو سخت گناہگار ہوگا۔ لہٰذا ایک دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی قربانی کرے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس دفعہ اپنی قربانی نہیں کرتا، اپنے باپ کی کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کی کرتا ہوں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، تو جب تک وہ خود قربانی نہیں کرے گا اس کی طرف سے کوئی قربانی کا عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے، پھر اس کے بعد بھائیوں کی، چچوں کی، ماموں کی، جس کی بھی کرنا چاہتا ہے، نانا کی، دادا کی، وہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے، شرعاً غلط، بے بنیاد۔ اس کے لیے مالک نصاب پر ہر سال اپنے نام سے قربانی کر لینا واجب ہے۔